ٹینس کے سپر اسٹار، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے ومبلڈن میں جانا تھا تو میں لکھا کرتا تھا روزانہ مجھے جانا ہے، مجھے ومبلڈن میں پارٹیسپیٹ کرنا، مجھے جانا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے. تو آپ بھی کچھ اس طرح کا وہ کچھ چیک کر رہی ہو؟ میں ٹائم کے ساتھ ساتھ چلنے والوں میں سے ہوں کہ جو چیز پہلے آ رہی ہے اس کو پہلے ختم کر کے پھر بعد میں دوسرے کا. میں اتنی لمبی پلاننگ نہیں سوچتی، پتہ چلے آپ جا ہی نہیں رہے پھر کیا ہوگا، وہ آپ کی ساری امیدوں پہ پانی پھر جائے. تو میں ایک اسٹیپ کے ساتھ، جیسے ابھی سیف چیمپئن شپ آئی تھی، میری پورا ٹوٹل فوکس اس کے اندر تھا کہ میں نے اس میں کچھ کرنا ہے، کیونکہ مجھے اپنے میڈل کے چانس نظر آ رہے تھے. تو میں نے اس کے لیے زیادہ اچھی پریپریشن کی. میں نے چھوڑ دیا کہ اولمپکس آ رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا میڈل ہے آپ وہاں زیادہ دھیان دو جا کے. یہ پارٹیسپیشن تو کرنا ٹھیک ہے، آپ پارٹیسپیٹ کر، لیکن آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ اولمپک میں میڈل نہیں لے سکتے، ابھی آپ اس کیلیبر کے نہیں ہو، تو اتنے زیادہ پرومس بھی نہیں کرنے چاہیے کسی کے ساتھ، کیونکہ پھر بعد میں یہی بات اچھالی جاتی ہے کہ آپ نے پرومس کیا تھا، آپ نے لیا کیوں نہیں. جیسا میں نے ایک دفعہ پرومس کیا تھا کہ میں سیف میں گولڈ میڈل جیتوں کی، اور میں صرف 1 مائکرو سیکنڈ سے رہ گئی، تو بات کافی اچھالی گئی تھی. لیکن جب میں نے گولڈ میڈل جیت لیا تب میڈیا کہاں گیا، تب کوئی میرے آس پاس نظر نہیں آیا، سب ایسے چھپ گئے جیسے کبھی انہوں نے مجھ سے سوال ہی نہیں کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا ڈھونڈتا ہے جہاں پر اسے کوئی اچھالنے والی بات نظر آئے. جیسا ایک کرکٹر کی بالنگ کراتے ہوئے جس کا مسل پھول ہو گیا، اگلے دن اخباروں میں خبر ہوگی کہ جی وہ انفٹ ہو گیا. یہ چیز ہمارے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ وہ میڈیا زیادہ ان کو کیوں فیور کرتا ہے؟ اگر آپ میڈیا والے اگر ہمیں فیور نہیں کریں گے، دوسرے سپورٹس کو فیور نہیں کریں گے، تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کون سی جگہ آپ کو کبھی لگا ایسے کہ آپ نے ون کیا ہے اور آپ کو وہ جگہ نہیں ملی اور دوسرے جو ہیں؟ مجھے یہ سیف کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے مجھے کہا گولڈ میڈل جیتیں گی، میں نے ان کو کہا کہ ہاں میں جیتوں گی، تو وہ آگے سے اچھا بس ٹھیک ہے، اس نے پچھلی دفعہ بھی کہا. جب میں نے جیت لیا تب وہ کدھر بھاگ گئے تھے سارے. صحیح. وہ ایک پلیئر کے لیے اتنا بڑا مومنٹ ہوتا ہے، اور اس چیز کو آپ میڈیا میں نہ دکھاؤ، اگر آپ دنیا اپنے پاکستان میں وہ چیز کو نہ دکھاؤ تو ان کو پتہ کیسے چلے گا ہمیں اسپانسرز بھی کیسے ملیں گے. اب ایک اتنی بڑی میں نے چیز اچیو کی ہوئی ہے اپنے پورے لائف ٹائم میں، اور میرے خیال سے یہ ہسٹری ہے پاکستان کے لیے کہ کسی ایک لڑکے کے بعد کسی لڑکی نے پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا ہے. اور اس کے لیے جتنے میں نے اپنی اسٹڈیز چھوڑ کے 4-5 مہینے ہم نے اسلام آباد میں اکیلے اپنے گھر سے دور آ کے رہے. ایک بس یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. اپنے گھر سے اتنی دیر دور ہے نا، ہم کیمپ میں آ جائے تو ہم گھر واپس نہیں جا سکتے. اف یو دیئر فار سم تھنگ یو ہیو ٹو ڈو کمپلیٹ اٹ دین یو کین گو ہوم. ٹھیک ہے، ادروائز اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے یا پھر انفٹ ہو جاتے ہو، یا تو آپ کو ٹیم سے باہر نکل کے ہی آپ باہر جا سکتے ہو، یا تو بیمار ہو کے جا سکتے ہو. 2 ریزنز ہیں ہم جس طرح گھر جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان کے نمبر 1 ایتھلیٹ ہو تو ظاہر بات ہے آپ کے ساتھ زیادہ لوگوں کے امیدیں ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کر سکتی ہے. بے شک وہ برانز میڈل اور سلور میڈل کی کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو صحیح نا، ہمیں میڈل جیتا تو صحیح. لیکن ایک پلیئر کے لیے اتنی بڑی چیمپئن شپ میں کوئی بھی میڈل جیتنا وہ گولڈ میڈل سے کم نہیں ہوتا. صحیح، کیونکہ اتنی ہی ایفرٹ لگتی ہے گولڈ میں جیتنے کی، اسے ڈبل ایفرٹ لگتی ہے 3rd سیکنڈ آنے میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز میڈیا کو اس وقت کرنی چاہیے، دکھانا چاہیے تھا. میڈیا کا رول جیسے فری میڈیا جو ہے نا، یہ ایک بڑا زبردست قسم کا کور ہے جس کے نیچے اندر کھاتے پتہ نہیں کون کون سی پروپیگنڈاز، کون کون سی پروموشن، کون کون سے بلاکس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے. اور اس مفاد میں جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کہاں ہے، اس مفاد میں قوم کا مفاد کہاں ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ فری میڈیا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ساری فری ہے. اس لیے میں نے چھوڑ دی سوئمنگ کرنا. میں نے کہا اب میں نے اتنی بڑی چیز اچیو کی، کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا تو اس چیز کو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا ہے، ایک یہاں پہ اسلام آباد میں اسکول ہے بہت بڑا، ریسورس اکیڈیمیا کے نام سے، میاں عامر کا، اور اس اسکول میں 450 بچے پڑھتے ہیں. اچانک سے بغیر بتائے وہ اسکول بند کر دیا گیا. اس کی ساری ٹیچرز جو ہیں وہ باہر ان امپلائڈ، سارے بچوں کو کہہ دیا گیا کل سے اسکول نہیں ہے بھائی، آپ لوگ اپنا بندوبست کر لیں وداؤٹ اینی انٹیمیشن. میڈیا کو سب رپورٹ کیا گیا، کسی چینل نے، کسی خبر نے، کسی چیز نے کوئی خبر نہیں لگائی، اس لیے کہ ان کے اپنے بندے کیوں بولیں گے ان کے بارے میں. جی بالکل. یہ شخص کوئی اور ہوتا تو دیکھتے آپ کے کتنی بڑیاں دھرنے بھی ہوتے، یا میڈیا نے اس پہ بھاگ بھاگ کے تصویریں بھی کھینچ رہی ہوتی، اس پہ پروگرام بھی لائیو آ رہے ہوتے، اس پہ آپ کو اور 10,000 باتیں. لیکن یہاں پہ میڈیا چپ ہے، اس لیے کہ یہاں پہ پتا ہے کہ ان کو ہم یہاں کیوں بولیں، ہمیں کیمرے لگاتے درمیان میں جا کے. سو یہ میڈیا کا ایک بہت نیگیٹو رول ہے جو فری میڈیا کے چھتری کے نیچے جو ہے وہ یہ کیا جا رہا. اب یو آر ویری ٹرو ان اٹ کہ یہ ہم لوگ جو ہے اس چیز کو فیور کرتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے ابھی، جس کا ہے کنٹروورسیز کو ہوا دیتے ہیں، اور اچھی باتیں جو ہیں ان کو ہم نہیں اس طرح سے. اسی میں ہم لیگ کرتے ہیں کہ ہمیں اسپانسر اسی لیے نہیں ملتے. بھلے میڈیا سے تعلق ہے ہمارا، لیکن
جہاں پہ غلط ہے وہ غلط ہے. اور یہ میں نے دیکھا ہے نا, کیونکہ میں نے جیسا سارے تو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سارے غلط ہیں, بہت ماشاءاللہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں. میجورٹی جب ایک غلطی کمٹ کرتی ہے تو وہ پھر وہ سب کے اوپر بات آ جاتی ہے. سو اگر میجورٹی میں غلطی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غلطی ایگزسٹ کر رہی ہے اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر میرا بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. پر آج تو بہت اچھی لگ رہی ہیں. اچھا, مہربانی آپ کی, بہت بہت شکریہ. مجھے تو کرن اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ میں کرن کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں, مطلب کیا انجوائنگ ہر. شی لک سو گارجس. ہاں, پر آج میں نے کرن بیٹھی ہوئی ہے ساتھ آپ کے. میرے سامنے کرن خان ہے جی. کرن, السلام علیکم. کرن, وعلیکم السلام. کرن کو کوئی ڈھیر ساری دعائیں دیں, یہ اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہیں کہ یہ بہت علم یہ آپ کو ہمیشہ ہر پل کامیاب کرے. اور مجھے کرن سے ایک سوال پوچھنا تھا. کیجئے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب آپ کا شوق تھا, یہ جذبہ تھا, آپ یہاں تک آئی, اتنی دور تک آنا کیا والدین کی وجہ سے اجازت تھی؟ صحیح, انہوں نے بتایا. ویسے ابھی میں نے پوچھا تھا کہ فیملی کی فل سپورٹ ہے. ان کے والد صاحب بھی ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں, بلکہ ان کی جو کوچنگ اور ساری ان کی ٹریننگ ہے وہ وہی کراتے ہیں. اچھا. ہاں, اور خاصا اما. اب باقی معاملات پوچھتے ہیں کہ اما کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اور باقی میری ماما ڈاکٹر ہیں, گائنیکالوجسٹ سرجن ہے وہ. اچھا. تو وہ انہوں نے میڈیسن میں بھی کیا ہوا کورس, تو وہ میری ڈائٹیشین ساتھ ہیں. ہاؤ کم کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کرن ڈاکٹر بننا ہے؟ نہیں, میں اے لیولس کی پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں. صحیح. اچھا, یہ بھی پریشر ہے؟ پریشر نہیں ہے, ماما نے کہا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے, اگر تم اسپورٹس میڈیسن میں کروں گی تو میں کنٹریبیوشن جس طرح نہیں ہوتا پاکستان کے لیے, ایک میں اسپورٹس میڈیسن میں اسپورٹس انجریز کے بارے میں آؤں گی, تو میں اسپورٹس میں ہی لیکن اپنے ہی پلیئرس کو انکریج کرنے, ان کو بتانے نئی لیٹسٹ چیزوں کے بارے میں. تو میرا ہے تو اسپورٹس سے ہی, لیکن اسپورٹس میڈیسن میں تو پھر میں ڈاکٹر ہی ہوں. ہمیں ضرورت ہے اسپورٹس میڈیسن, بہت کم ہے, تو اسی لیے ہے ہی نہیں, گنتی کے 3 ہیں یا 4 ہیں ٹوٹل. اس طرح میں ڈاکٹر کی فیلڈ میں آ جاتی ہوں. تو میں نے دیکھا ہے, مجھے تقریباً 12 سال ہو گئے سوئمنگ کرتے ہوئے, تو میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اچھا ڈاکٹر آ کے ہمیں کوئی اچھی چیز بتا رہے. پتہ ہی نہیں ہے نا, کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر. تو میں نے جس طرح پاکستان سے باہر جا کے میں نے جو کمپٹیشن کیے, میں نے دیکھا اتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں. کمپٹیشن کر کے ایک پلیئر آ رہا ہے, اس کی جلدی سے شوگر ٹیسٹ کی جا رہی ہے کہ اس کی کتنا شوگر لیول لو ہوا ہے, اس کو جلدی سے انرجی بارز دی جا رہی ہیں کہ وہ جلدی سے ریکور کر دے, ایک فیزیو آتے تاکہ اس کو نیکسٹ ایونٹ کے لیے ریلیکس کر دے. تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے فیوچر میں, اگر سپورٹس پاکستان کی اللہ کرے اچھی رہے. یہ باتیں تو چلے جو بھی ہیں, فزیوز جو ہیں وہ کوچ کے ساتھ اور اس کے ساتھ مینیجر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پورے اس کو آبزرو کرتے ہیں یہ کون سے مسلز کو یوز کر رہے ہیں, کہ جس کی وجہ سے کون سے گروپ ایکشن آف مسلز ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے, اس کو انجری پرون ہو رہا ہے یہ. سو اس کا یہ جو اینگل ہے, یہ پوسچر ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ یہ اس پہ مسل پہ زیادہ نہ جائے, اس مسل کو زیادہ یوز کرے. یہاں تک ہم لوگ مطلب دنیا میں جتنا ہمارا کوچ کا رول ہوتا ہے ٹریننگ کرانے میں, تو ٹریننگ کے درمیان ہمیں اتنی انجریز آ جاتی ہیں, تو ڈاکٹر از آلویز اسٹینڈنگ آن ہیڈ کے پول کے اوپر ہی کھڑا ہوتا ہے ان کے, کہ دیکھے کہیں پہ بھی کبھی بھی کوئی مسل پول ہو سکتا ہے, کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی فٹیگ آ سکتی ہے, تو وہ اوپر ہی ہوتے ہیں اور فوراً اس کو 1-2 دنوں میں ٹھیک کیا واپس کوچ کے حوالے کر دیں. یہاں پہ اگر ایک دفعہ ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں 2 مہینے کا ریسٹ ہے آپ کے لیے. پلیئر بھی خوش ہو جاتے ہیں. 2 مہینے یا کیا سوئمنگ کے لیے تو آپ 1 دن 2 دن 3 دن آپ ریسٹ کر لیں, آپ پانی میں نہ جائیں, آپ چوتھے دن جائیں تو آپ بالکل 0 پہ چلے جائیں گے. 1 day is equal to 1 week کی ٹریننگ لیس کر دینا آپ, کیونکہ آپ کا 1 دن کے نا اسٹیمنا ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ 1 دن بھی ٹریننگ چھوڑ دو. کہنے میں بڑے مزے کا لگتا ہے. کیا کرتی ہیں آپ؟ سوئمنگ کرتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ مطلب ہم آج سے پڑھا کہ سوئمنگ بڑا کوئی مزیدار قسم کا, وہ ایک دفعہ پانی میں اترے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے اس کے ساتھ اور پانی کا کھیل کہتے ہیں, کس حد تک فزیکل فٹنس. سوئمنگ ہے میرے خیال سے دنیا کی سب سے ٹفسٹ اسپورٹس ہے. اچھا, ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں آپ فٹنس کے لیے؟ کیا کیا کنٹینیو کرتے ہیں ہم کرن, رکیں گے اس سے پہلے کہ